آج ہم نے سورۃ بقرہ کی 26 نمبر آیت سے شروع کرنا ہے انشاءاللہ۔ الذین، جو لوگ ینقضون توڑ دیتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ مضبوط کرنے کے بعد، ویقطعون اور قطع کرتے ہیں، ما ان رشتوں کو، امر اللہ حکم دیا اللہ نے، بہی ان یوصلا جن کے جوڑنے کا، ویفسدون اور فساد برپا کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، اولئک هم الخاسرون یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے، نقصان پہنچانے نقصان کھانے والے۔ اچھا اب آپ غور کیجئے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کا عہد توڑتے ہیں مضبوط ہو جانے کے بعد، کیا وہ کامیاب ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ عہد کیا ہے؟ اس میں سے محدثین نے، علماء نے، مفسرین نے دو مثالیں دی ہیں۔ ایک مثال یہ دی ہے کہ عہد سے مراد یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سننا اور قرآن سننا، حدیث سننے کے بعد، قرآن سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر عمل نہ کرنا، یعنی کہ اللہ کا عہد توڑ دینا۔ مثلا ایک بندے کو پتہ ہے کہ نماز نہ پڑھنے کا کیا گناہ ہے، وہ پھر بھی نہیں پڑھتا۔ ایک بندے کو پتہ ہے سنت رسول کا قتل کرنا کتنا گناہ ہے، وہ پھر بھی کرتا ہے۔ یہ اس طرح ہی ہے کہ جیسے عہد توڑ رہا ہے، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سننے کے بعد اپنی مرضی کرنا، یہ عہد توڑنا ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ما کان لمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلال مبینا۔ فرمایا کہ کسی مومن مسلمان مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جانے کے بعد وہ اپنی مرضی کریں، کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر تم اگر اپنی مرضی کرو گے تو اللہ کا عہد توڑ رہے ہو۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا، واف اللحا، داڑھی کو جو نہیں کرتا وہ کیا کرتا ہے؟ عہد توڑتا ہے، عہد توڑتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، عہد توڑتا ہے۔ فرمایا کہ حرام نہیں کھانا، حرام سے بچنا ہے، جو یہ نہیں کرتا، بچتا نہیں ہے، وہ عہد توڑتا ہے۔ کوئی بھی یعنی کہ معاملہ ہے اس طرح، اللہ کے قرآن نے فرمایا، بلا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا، کرنا تو درکنار، قریب بھی نہیں جانا۔ نعوذ باللہ جو اس طرح کے کام کرتا ہے وہ اللہ کا عہد توڑتا ہے۔ اچھا پہلی چیز تو یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا۔ ایک بات پھر دوبارہ سمجھ لیں، آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ ایک ہے ویسے نافرمانی کرتا ہے، ایک یہ ہے کہ مسئلہ سننے کے بعد، مسئلہ ایک مثال، ایک کو پتہ ہی نہیں، پہلے کرتا رہا، اس کو کسی چیز کا علم بھی نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ جب علم ہو جائے، مسئلہ ثابت ہو جائے، بات کی سمجھ آ جائے کہ یہ حدیث اس طرح ہے، یہ ممانت ہے، اس کے بعد اگر وہ گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عہد توڑ دا۔ اچھا دوسری مثال سمجھیے عہد توڑنے کی، یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب اس کائنات کو بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، وہ شیطان کو اللہ نے کہا تھا نا، ابلیس کو سجدہ کر دو، اس نے پتہ کیا کہا تھا؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، تو مجھے آگ سے کیا ہے، اس لیے میں اس کو سجدہ نہیں کرنا۔ یعنی کہ آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ پیٹھ کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پھیرا، تو قیامت تک آنے والی جتنے روحیں تھیں وہ جو ہے وہ ساری پیدا ہو گئی، یعنی کہ ظاہر ہو گئی، سامنے آ گئی۔ وہ ساری روحیں اللہ نے جمع کی جتنی قیامت تک آنے والی تھی، یعنی کہ انسان سارے جمع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سب سے ایک عہد لیا، فرمایا مجھے بھی یہ بتاؤ، کیا میں الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ وہاں میں بھی تھے اور تم بھی تھے، آنے والے بھی تھے، گزر گئے وہ بھی تھے، سب تھے۔ تو سب لوگوں نے یک زباں ہو کر کہا، قالوا بلا، اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ عہد اللہ سے ہم کر کے آئے ہیں، تو جو دنیا میں آ کر اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے،
اس کو یہ عہد یاد نہیں، اس نے عہد توڑ دیا ہے۔ ہم کسی بندے سے وعدہ کر لیں، ایک مثال ہے کہ میں کل تمہارے ساتھ، یعنی کہ میں تیرے ساتھ عہد کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں یہ چیز آپ کو کھلا دوں گا، تو اس کے بعد وہ عہد توڑ دے، تو میری سمجھ میں جو عقل مند انسان ہے نا، صحیح سمجھدار ہے، وہ اس کا سامنا نہیں کر سکتا۔ جو تو بے شرم ہے وہ تو ہے بے شرم نا، جو سمجھدار ہے، یار میں نے اس سے عہد کیا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، میں وعدہ پورا نہیں کر سکا، وہ ساری زندگی شرماتا رہتا ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ نوجوانوں، وہ رب العالمین ہے، ہم نے اس کے عہد کو بلا دیا۔ دوسری مثال یہ ہے کہ ہم ادھر عالم ارواح میں اللہ سے عہد کر کے آئے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، اب اللہ کو چھوڑ کر کسی کو اور کو نہیں پکارنا، ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ دوسرا اللہ رب العالمین نے تم سے عہد یہ لیا ہے، تمہارا اللہ کے ساتھ یہ عہد ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے رشتوں کو جوڑنا ہے، قطع تعلقی نہیں کرنی، محبت بڑھانی ہے، محبت بڑھانی ہے، محبت جوڑنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں گا کو دو آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے، اللہ کی رضا کے لیے جدائی ڈالنے والے، جدا ہوتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، محبت کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا ان دونوں۔ اور فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس سے تم محبت کرتے ہو اس سے محبت کا اظہار کر دو۔ انسان کی بات ہو رہی ہے، بندے کی بات، مرد کی بات ہو رہی ہے، تو اس کو احساس ہو کہ یہ انسان میرے ساتھ محبت کرتا ہے، محبت ہو صرف اللہ کی رضا کے لیے، یہ بندہ اچھا ہے، نیک ہے، نمازی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اور فرمایا کہ قطع تعلقی نہیں کرنی، رشتہ داری جوڑنی ہے، تعلق جوڑنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں گئے مکہ سے ہجرت کر کے، تو پہلا خطبہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ افشوا السلام وصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام۔ افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ فرمایا کہ سلام کو عام کر دو، جو تمہیں جانتا ہے اس کو بھی السلام علیکم، جو نہیں جانتا اس کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور فرمایا واطعموا الطعام، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو، کسی کا دل کر پڑے نا، ایک دوسرے کی دعوت کیا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی، ایک دوسرے سے دعوت کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا محبت بڑھے گی، سبحان اللہ، پیار بڑھے گا۔ اگر تمہارے دروازے پہ کوئی آ جائے، تمہارے دروازے پہ کوئی غریب فقیر آ جائے، صدا لگائے کہ مجھے یہ دے دو، مجھے یہ کھلا دو، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ اس کو خالی ہاتھ واپس نہ جانے دو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے میرے بندے، تیرے پاس میں آیا تھا، میں پیاسا تھا، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے روٹی نہیں کھلائی، میں حدیث بتا رہا ہوں آپ کو، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اللہ جی تو پوری دنیا کو کھلانے پلانے والا۔ اللہ فرمائیں گے فلاں بندہ نہیں آیا تھا تیرے پاس، وہ گویا کہ میں نے اس کو بھیجا تھا، تو خوش قسمت ہے کہ میں اس بندے کو بھیجا تھا، تو نے اس کو کیوں نہیں کھلایا پلایا؟ اگر کھلاتا پلاتا اس طرح ہی تو نے، میں رب العالمین کو دیا اور اس کا صلہ میں تجھے آج جنت میں دیتا۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری حدیث ہے۔ اس لیے واطعموا الطعام، ایک دوسرے کی دعوت کیا کرو، کھانا کھلایا کرو، جتنا بھی میسر ہو، محبت بڑھتی ہے، پیار بڑھتا ہے۔ اور فرمایا کہ واصلوا الارحام، رشتہ داریاں جوڑنی ہے، توڑنی نہیں، صلہ رحمی کرنی ہے، پیار محبت سے رہنا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ اگر کسی وجہ سے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو بھی جاتا ہے دو جانوں کا، سورۃ حجرات میں آپ نے پڑھا ہے، تیسرے کا کہ ان کی ویڈیو نہ بنائے، ان کی صلح کروائے، اور زیادہ سے زیادہ 3 دن سے زیادہ مسلمان آپس میں ناراض نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہو گیا۔ اور فرمایا کہ جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، صلوا باللیل والناس نیام، تم کھڑے ہو کر تم نماز ادا کرو، قیام کرو، تہجد پڑھو۔ کیا ملے گا 4 کام کرنے سے؟ تدخلوا الجنۃ بسلام
سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ اور جو قطع تعلقی کرتا ہے، فرمایا کہ اس کی وجہ سے دنیا میں فساد بپا ہوتا ہے، یعنی کہ جو بھائی بھائی کو لڑا دیتا ہے تو فساد ہی اس نے بپا کیا نا۔ تو قتل سے زیادہ جرم ہے فساد پھیلانا، قتل سے زیادہ جرم ہے فساد پھیلانا، گھروں کو جدا کر دینا، بھائیوں کو جدا کر دینا، دوستوں کو جدا کر دینا، ہمسایوں کو جدا کر دینا، یعنی کہ جدائی ڈالنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سمندر میں ایک بہت بڑا تخت ہے، اس تخت کے اوپر جو ہے وہ ابلیس شیطان جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے حواری اس نے چھوڑے ہوئے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کی۔ جب وہ جاتے ہیں نا شام کو یا صبح کے وقت اس کے پاس بتاتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے زنا کروایا، کوئی کہتا ہے میں نے چوری کروائی، کوئی کہتا ہے میں نے اس سے بے نمازی بنایا، کوئی کیا گناہ بتاتے جاتے ہیں، وہ سنتا جاتا ہے ٹھیک کیا ٹھیک کیا۔ ایک شیطان جو ہے آگے بڑھ کے وہ کہتا ہے کہ میں نے دو دوستوں کو، دو بھائیوں کو، دو میاں بیوی کو آپس میں جدائی ڈال آیا ہوں، اختلاف پیدا کر آیا ہوں، لڑائی ان کے درمیان ڈال آیا ہوں، وہ لڑ پڑے ہیں۔ تو وہ ابلیس تخت کے اوپر سے کھڑا ہو کر اس کو جو ہے وہ اس کو قریب کرتا ہے، اتنا قریب کرتا ہے کہ بالکل اس کے جسم کے ساتھ لگا لیتا ہے، اور پھر اس کو مبارک دیتا ہے کہ سب سے بڑا کام تو کر گیا ہے۔ بہت بڑا گناہ ہے کسی کی آپس میں ایک دوسرے کی جدائی ڈال دینا، کسی کی محبت میں خلا پیدا کر دینا، جدائی ڈال دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ وصیل الارحام، ٹھیک ہے، اور تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے، قطع تعلقی نہیں کرنی۔ اگر کسی سے کوئی اونچ نیچ ہو بھی جائے تو پھر کیا کرنا ہے، درگزر کر دینا ہے۔ سجنا کولوں چنگی مندی کئی واری ہو جاندی، یار یاراں دے گلے نہیں کر دے اصل پریت جنہاں دی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔